خوشنودی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر سلوات. ماشاءاللہ اچھا خاصا مجمع ہے. درود ایک ایسی عبادت ہے جس میں وہ اللہ شریک بھی شریک ہو جاتا ہے. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس حجرت و تقدیس جلال و آسیت و تکمیل والکمال بنت قلم والنون والسر البین قاف والنون وإرادت کن فیکون وکتاب المکنون. آیت اللہ العظمی والزوجۃ آیت اللہ الکبری محافظۃ النبوۃ وناشرۃ ولایہ. ام الکتاب ام القرآن ام الائمہ ام المعصومین ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام العباس ام المحسن و ام ابیہا السیدہ معصومہ فاطمۃ الزہرا صلوات. ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دعا ہے آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں اس مقدس اس مطہر ذکر میں مانگی جائیں میری پاک شہزادی انہیں اپنی بارگاہ جلیل القدر میں قبول بھی فرمائیں منظور بھی فرمائیں. ماشاءاللہ تحت نظر مجمع ہے. شہزادی آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے.
میں اپنے لیے نہیں آپ سب کے لیے دعا منگوا رہی ہوں. جو آمین کہہ سکتا ہے ضرور کہے. اگر اس فرش پہ بھی دعا قبول نہ ہوگی تو پھر اللہ جانے کہاں ہوگی. رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر مظلوم میں مانگنے کے لیے آئے ہیں, سخی عباس کے ہاتھوں کا صدقہ کوئی یہاں سے خالی واپس نہ جائے. جو جہاں جہاں سے چل کے آیا ہے, محمد کی بیٹی آپ کا میرا آنا قبول فرمائے. آقا زادی اس عبادت کا اس پرسے کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. میرا اللہ زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے. موت کی آخری ہچکیوں زبان پہ بیٹے علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی رات دیدار امین نصیب فرمائے. قیامت کی صبح شفاعت شفیع نصیب فرمائے. کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے اس وقت تک بند نہ ہو جب تک اسے قریب کربلا کے شہر کی زیارت نصیب نہ ہو. جتنا مجمع ہے ہاتھ اٹھا کے, جو ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ سکتا ہے ضرور کہیے گا. میں اس دور کی سب سے بڑی دعا منگوا رہی ہوں, سرکار ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرما, تاکہ میرا مالک آگے زمانے کو بتائے کہ علی مستحب نہیں ہوتا, علی واجب ہوتا ہے. ان ساری دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سارا درود کریں اور مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے. تھکے نہ ہو تو پھر صلوات پڑھیے. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. صورتحال کچھ یوں ہے کہ اب چونکہ اس مجلس میں, اس بارگاہ میں یہ میری پہلی نوکری, پہلی حاضری ہے. مجھے باقیوں کے عقیدے کو تو نہیں پتا, پر میرا عقیدہ یہی ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. یہ حسین کی ماں کی لگائی ہوئی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور ہم حاضر خدمت ہو جاتے ہیں. جہاں شہزادی ڈیوٹیاں لگاتی ہیں ہم وہاں پہنچتے ہیں. بس آپ کا لمحہ ضائع کیے بغیر صرف اپنے اطمینان کے لیے اتنا کہوں گی, چند چہرے مجھ سے واقف ہیں, چند بالکل نئے ہیں. چند سے میں واقف ہوں, چند آپ مجھ سے واقف ہیں. ہر ذاکر کا اپنا اپنا انداز, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ذکر کرنے کا, خطاب کرنے کا. میں امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی سی ذاکرہ ہوں. میں غریب پڑھتی تب ہوں جب میرا سامعین میں سر بولتا ہے. اگر آپ کو میری باتیں, میرے جملے, میرے لفظ سمجھ میں آتے رہیں تو نام مولا, ذکر مولا میں تھوڑا تھوڑا اپنی زبانوں کو زحمت بخشیے گا. میں کوشش کروں گی کہ کم سے کم وقت میں ایک طویل گفتگو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. آپ جتنا اچھا بول لیں گے میں اتنا اچھا پڑھ لوں گی. میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں اللہ کے قرآن سے مقدس ترین کتاب سے وہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ جو مشہور بھی ہے اور معروف بھی ہے. اتنی مشہور آیت ہے کہ ہر مسلمان دن میں کئی بار پڑھتا ہے, اذان سے پہلے بھی پڑھتا ہے. لیکن اس میں جو اللہ بتانا چاہتا تھا وہ مولوی نے امت کو بتایا ہی نہیں. مجلس میں شروع کر چکی ہوں, جو بندے زبانوں کو زحمت بخشے ذکر مولا میں وہ تھوڑی تھوڑی, بالکل میری نظروں کے سامنے ساری جوان بہنیں بیٹھی ہے, آپ مہربانی کیجیے گا. میں نے کہا اس آیت کریمہ میں جو اللہ بتانا چاہتا تھا نا, اما وہ مولوی نے امت کو بتایا ہی نہیں. مائیں بیٹھی ہے, تعریف کیجیے گا. اس آیت کا جو ترجمہ ہوا وہ ترجمہ یہ ہوا کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. یہاں تک میں نے ترجمہ صحیح کیا؟ جو یہاں بیٹھے ہو تھوڑی مدد کیجیے گا. یہاں تک ترجمہ صحیح کیا؟ یہاں تک مولوی نے ترجمہ کیا. اس کے بعد جو اللہ کہنا چاہتا تھا وہ امت کو بتایا نہیں. اس کے بعد خدا نے حکم تخصیصی دیا ہے, وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا, اور انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے.
اسے بار بار کم زیادہ نہیں کیجیے، اس کی آواز تھوڑی بڑھائیے، اسے وہی بہتر رکھ دیجیے. درود پڑھیے مل کے. خدا نے آگے حکم تخصیصی دیا، وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، اور انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. پتا چلا کہ انہیں صرف ماننا نہیں ہے، انہیں تسلیم بھی کرنا ہے. میرا مجمع ابھی تک خاموش بیٹھا ہے، چلے میں صدر تبدیل کروں تو شاید میرے مجمع کی خاموشی ختم ہو جائے. اماں محمد کو صرف محمد نہیں ماننا، محمد رسول اللہ بھی ماننا ہے. علی کو صرف علی نہیں ماننا، علی اور ولی اللہ بھی ماننا. بولو یار، جو بول سکتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا. سارے بولو، ہاتھ اٹھاؤ. تمہیں مالکوں نے ہاتھ دیا ان کے ذکر میں بولنے کے لیے ہے. مل کے بولیے، مل کے بولیے. حیدر 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 حیدر. سارے بولیں گے تو خوشی ہوگی. تھوڑا سا اپنے معیار کو بڑھائیں، میں آپ کو کچھ پہنچاؤں. محمد کو صرف محمد نہیں ماننا، محمد رسول اللہ بھی ماننا ہے. علی کو صرف علی نہیں ماننا، علی ولی اللہ بھی ماننا ہے. لہٰذا خدا کہتا ہے کہ انہیں صرف ماننا نہیں ہے. مجھے دیکھیے گا، بندے آتے جاتے رہیں گے، جہاں جگہ ملے گی بیٹھیں گے. مجھے دیکھیے، خدا نے کہا انہیں ماننا نہیں ہے، انہیں تسلیم بھی کرنا ہے. اب میں اگلی سطر پڑھوں گی، میری تو پہلی نوکری، پہلی حاضری ہے. مجھے نہیں پتا کس سطر پہ بولتے ہیں، کس پہ چپ کر جاتے ہیں. میں ایک مجلس کے لیے اپنا معیار نہیں بدل سکتی، میں اسی معیار پہ پڑھتی ہوں، اسی معیار پہ آپ سنیں. خدا کہہ رہا ہے انہیں صرف ماننا نہیں، انہیں تسلیم کرنا ہے. میں اگلی سطر پڑھوں گی. مجھے یقین ہے اگر ریت پہ بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں ادب کے موتی چنتی ہے تو ضرور چنیں گی. ان پہ تحقیق کا حکم نہیں، تسلیم کا حکم ہے. آئے آئے بولو یار، پڑھے لکھے چہرے بیٹھے، میں پڑھی لکھی بات کر رہی ہوں. بولو جو قریب بیٹھے ہو. ان پہ تحقیق کا حکم نہیں، تسلیم کا حکم ہے. ان پہ تحقیق ہے ہی نہیں، کیونکہ تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم پہ. کہاں چلے گئے بولنے والے بندے؟ تحقیق ہوتی ہے گنہگار پہ، تحقیق ہوتی ہے خاکی پہ. اگلی سطر پہ ایک بندہ بولے لیکن بولے ضرور. کمال نہیں ہو گیا؟ جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے. کیا کہنے؟ اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت رہے. کیا کرو گے یار ان زبانوں کا جو گلیوں چوکوں میں چلے اور ذکر مولا میں نہ چلے؟ ناراض نہ ہوئیے گا. ان کے ذکر میں بولنے سے بندہ غریب نہیں ہوتا. شہزادی راتوں کو سلامت رکھے، مالک راتوں کسی کا محتاج نہ کرے. جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے. میرے سامنے سارے شیعہ بیٹھے ہیں اور جن پہ تسلیم کا حکم تھا ان پہ تحقیق کی جا رہی ہے. آل محمد پہ تو تحقیق کا حکم ہی نہیں تھا، ان پہ تو صرف تسلیم کا حکم ہے. ان کے فضائل پہ تو تحقیق ہے ہی نہیں، ان کے فضائل پہ تو تسلیم ہے. اب میں دیکھوں گی اگلی سطر پہ کون بولتا ہے، کون چپ کر جاتا ہے. میں نے کہا آل محمد کے فضائل پہ تو تحقیق ہے ہی نہیں، ان کے فضائل پہ تو تسلیم ہے، کیونکہ قرآن پہ تحقیق نہیں ہوتی. بولو جنہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے. میں تو اسی رنگ میں پڑھتی ہوں، آپ نے بلایا تو پھر سنیے. قرآن پہ تحقیق نہیں ہوتی، قرآن کو صرف تسلیم کیا جاتا ہے. قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. علی کے فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. آپ میں سے کوئی اٹھ کے مجھ سے کہے قرآن کی ایسی کون سی آیتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی؟ میں انگنت آیتیں ایسی دکھا سکتی ہوں جو عقل انسانی میں نہیں آتی، ہم پھر بھی تسلیم کیے جا رہے ہیں. میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں، مجھے دیکھے گا میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آ گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. منہ کا پانی تندور سے نکل کے پہاڑوں پہ کیسے چلا
پریشان تو نہیں کیا نا؟ جو قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے، جو علی پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ قرآن کو بھی صرف تسلیم کرنا ہے، علی کو بھی صرف تسلیم کرنا ہے، قرآن کو بھی سوچنا نہیں ہے، علی کو بھی سوچنا نہیں ہے۔ قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہی ہوں میں نے آگے ملیر جانا ہے پڑھنے، آپ میں سے 5 بندے علی صدر پہ بولو نا، میں ملیر تک تمہارے حق میں دعا کروں گی۔ صدر اتنی قیمتی ہے، میں کہہ رہی ہوں قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ قرآن سید ہے، علی سید ہے۔ آگ اٹھا ماتمی کا ہار، آگ اٹھا آزادار کا ہار، یہ ہے میری مرضی کی داڑ۔ آپ کے سننے کے کیا کہنے بھائی؟ امام حسین پہ جا کے لگے۔ قرآن سید ہے، علی سید ہے۔ قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں سورہ قدر ہے، علی صاحب قدر ہے۔ قرآن میں سورہ مومنون منافقون ہے، علی قاتل المنافقین ہے۔ قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی رحمان کی جان ہے۔ قرآن میں آل عمران ہے، علی اولاد عمران ہے۔ قرآن پڑھنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے۔ قرآن کو نجل چھو نہیں سکتا، علی سے کم سر محبت کر نہیں سکتا۔ کیا جنت کا ماحول بنا دیا، میں تو سمجھی بھی آپ نہیں بولیں گے۔ کیا کہہ رہے؟ شہزادی نصیب اچھا کرے۔ مل کے ہاتھ اٹھاؤ آخری بار بہن تک۔ قرآن کو نجس چھو نہیں سکتا، علی سے کم سر محبت کر نہیں سکتا۔ قرآن کو بھی صرف تسلیم کرنا ہے، علی کو بھی صرف تسلیم کرنا ہے۔ قرآن کی چھوٹی بھی آیت، بڑی بھی آیت، ان کے گھر کا چھوٹا بھی علی۔ بولو جو قریب بیٹھے ہو، ہاتھ کھولو گے تو آپ کے ہاتھ کھولیں گے مجلس میں۔ قرآن کی چھوٹی بھی آیت، بڑی بھی آیت، ان کے گھر کا چھوٹا بھی علی، بڑا بھی علی۔ قرآن تسلیم، علی تسلیم، نبی تسلیم، حسن تسلیم، حسین تسلیم، سیدہ تسلیم۔ بیوی کی عزت کی قسم ہے، آپ بولے نہ بولے میں ایک جملے میں پوری مجلس کا نچوڑ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگی ہوں، جو جتنا سمجھے وہ اتنا اپنی زبان کو زحمت دے۔ میں کہہ رہی ہوں قرآن بھی تسلیم، نبی بھی تسلیم، علی بھی تسلیم، حسن بھی تسلیم، حسین بھی تسلیم، سیدہ بھی تسلیم، اور جنہیں تسلیم کیا جائے پھر ان سے گواہ نہیں مانگے جاتے ہیں۔ اچھا لگا جو اس سطح پہ بولا، جو اس سطح پہ بولا اسے میرا سلام ہے۔ اما جنہیں تسلیم کیا جائے پھر ان سے گواہ نہیں مانگے جاتے، پھر انہیں صرف تسلیم کیا جاتا ہے۔ آل محمد کو صرف تسلیم کرنے کا حکم ہے، ان پہ تحقیق کا حکم ہی نہیں ہے۔ مائیں بیٹھی ہیں میری تائید کریں گی، میں نے آج تک کوئی اشتہار ایسا نہیں دیکھا کہ جس پہ لکھا ہو قرآن تحقیقی کانفرنس۔ بچیاں بیٹھی ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کی، وہ تو مدد کریں۔ میں نے آج تک کوئی اشتہار نہیں دیکھا جس پہ لکھا قرآن تحقیقی کانفرنس یا قرآن تحقیقی سیمینار۔ آؤ قرآن پہ تحقیق کریں۔ اچھا قرآن پہ تحقیق نہیں ہونی، پھر آج کے بعد علی کے فضائل پہ بھی تحقیق نہیں ہونی۔ قرآن سمجھ میں پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں پھر بھی مانو، علی کا فضائل سمجھ میں پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں پھر بھی مانو۔ چاہیے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھیے، ان سے پوچھیے جو حافظان قرآن ہے، قرآن میں ایسے کتنے واقعات ہیں جو ہماری عقل میں تو نہیں آتے۔ وہ کہے گا نہیں سمجھ آئے، یہ اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے، تو تم ڈھونڈ کے نہیں مر جاتے۔ اگر قرآن کے واقعات اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے تو پھر علی کے معجزات علی کی ولایت کی وجہ سے۔ بولا کرو اچھی باتوں پہ بول لینا چاہیے، میں تو محنت کر کے پڑھنے کی عادی ہوں۔ سارے بولو مل کے
اور ساتھ علی کی ولایت کی وجہ سے ہے۔ اور بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، یہ بات تو میں خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے بھی کہنے کے لیے تیار ہوں، اما اللہ تسلیم کے معاملے میں اتنا سخت ہے نا، وہ حجت پہ تحقیق کرنے ہی نہیں دیتا۔ اس نے کہا آدم کو تسلیم کرو، جنہوں نے تسلیم کیا وہ علیہ السلام بن گئے۔ بولو بولو بولا کرو، کچھ نہیں ہوتا مجلسوں میں، زینت بنا کرو مجلسوں کی۔ اس نے کہا آدم کو تسلیم کرو، جنہوں نے تسلیم کیا وہ علیہ السلام بن گئے۔ اشارہ کروں گی اشارہ، اور میں کہا کرتی ہوں جتنا اللہ نے زمین پہ اشارے سمجھنے والی قوم یہ پیدا کی ہے نا، ایسی کوئی قوم ہی پیدا نہیں کی۔ اشارہ کروں گی آپ خود سمجھیں گے۔ جنہوں نے تسلیم کیا وہ علیہ السلام بن گئے۔ ایک نے تحقیق کی تھی، وہ سمجھ رہا ہے وہ تو مہربانی کرے، ایک نے تحقیق کی تھی، حشر اس کا آج بھی زمانے کے سامنے ہے، لوگ اٹھتے ہوئے لعنت کرتے ہیں، بیٹھتے ہوئے لعنت کرتے ہیں، آخر اس کا قصور کیا تھا؟ اس کے پاس نمازیں تھی، اس کے پاس عبادتیں تھی، اس کے پاس تسبیحاں تھی، اس کے پاس سجدے تھے، اس نے توحید کی حجت کا انکار کیا تھا۔ پتا چلا کہ ابلیس جب بھی انکار کرتا ہے توحید کا نہیں کرتا، توحید کی حجت کا کرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو اللہ نہیں ہے، اس نے کہا تھا یہ تیری حجت نہیں ہے۔ خدا نے فوراً لعنتی بنا کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، نہ اس کی نمازیں دیکھی، نہ اس کے سجدے دیکھے، نہ اس کی عبادتیں دیکھی۔ میرے اللہ تو غفار الذنوب ہے، تو ستار الذنوب ہے، تو گناہوں کو بخشتا ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو نے ایک وقت مقرر کیا ہے، قیامت والے دن میں تمہارے اعمال کا فیصلہ کروں گا، کسے جنت میں بھیجنا ہے، کسے جہنم میں بھیجنا ہے۔ لیکن تو نے ابلیس کو اتنی جلدی سنا دی، میرے اللہ اسے اتنی جلدی لعنتی بنا دیا۔ اتنی جلدی لعنتی کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے اتنی جلدی لعنتی بنایا کیونکہ حجت بھی پھیلی ہے، منکر بھی پھیلا ہے۔ حجت بھی بولو جنہیں بات سمجھ آ رہی ہے، حجت بھی پھیلی ہے، منکر بھی پھیلا ہے۔ اگر آج اس کی نمازوں کی وجہ سے اسے معاف کر دیتا، کل کو حجت کے بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے، اسے معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر۔ خدا نے کہا اسے لعنتی بنا کے زمانے کو بتا رہا ہوں، اور جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا پھر علی اللہ کا منکر کیسے؟ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ فرمایا جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو پھر علی ولی اللہ کا منکر کیسے برداشت کروں؟ آل محمد کو صرف تسلیم کرنا ہے۔ میری گھڑی کے حساب سے کم 20-25 منٹ ہوگا، میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ آل محمد کو صرف تسلیم کرنا ہے۔ آپ سارے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، میں اس بارگاہ میں اکیلی رہ جاؤں، میں اپنے وقت کے امام کو بھی یہی جملہ سناؤں، آل محمد کو صرف تسلیم کرنا۔ ان پہ تحقیق کا حکم ہی نہیں ہے۔ چلے چند بندے ابھی پریشان بیٹھے ہیں، میں بات کھولوں تو شاید آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ اما خدا نے نا تقسیم بڑی اچھی کی ہے، مائیں بیٹھی ہے میری تائید کیجیے گا، خدا نے تقسیم بڑی اچھی کی ہے۔ خدا کا کام ہے عدل کرنا، آل محمد کا کام ہے فضل کرنا۔ اتنی آسان بات پہ بھی آپ نہیں بولتے تو پھر کب بولیں گے؟ خدا کا کام ہے عدل کرنا، 14 کا کام ہے فضل کرنا۔ 25 منٹ سے میں آپ کو تحقیق و تسلیم سمجھا رہی ہوں، اگر آپ کی طبیعتیں تھکی نہ ہو تو میں آپ کو عدل و فضل سمجھاؤں۔ عدل کسے کہتے ہیں، فضل کسے کہتے ہیں؟ سمجھ کے پھر بولیے گا تو زیادہ لطف آئے گا۔ عدل کسے کہتے ہیں، فضل کسے کہتے ہیں؟ جو بنتا ہو وہ دینا عدل ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوتا جو میں آگے سفر کر لیتا۔ چلیے اگلی سطح پہ جو نہیں بولا وہ اگلی سطح پہ خود بولے گا۔ میں نے کہا جو بنتا ہو وہ دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو وہ دینا فضل ہے۔ لوگ بولیے تھکو نہیں، جب میں نہیں تھکی تو پھر آپ ہی نہیں تھکے۔ مل کے بولیے، مل کے بولیے، بیوی عزتیں دے، اللہ کرے اسی طرح آزاداریاں کرتے رہو۔ جو بنتا ہو وہ دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو وہ دینا فضل ہے۔ آپ سمجھے ہی نہیں، اللہ عدل کرے گا۔
राइब आया था अदल से बैठे ले। राहिब आया था अदल से बेटे लेने, मुकद्दर ने कहा नहीं है। हुसैन ने हाथ पकड़ के कहा जिसे अदल एक नहीं देता उसे फजल 7 दे देता है। चलिए मजमा इतना बेदार है, मैं इस बात को खोलूं, अगर आप थके नहीं तो मैं थोड़ा सा इस बात को खोलूं। लम्हों में नतीजा दूंगी, मैं ताखीर की आदी नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो नतीजा मिनटों में आ सकता है मैं घंटों में क्यों दूं, लम्हों में नतीजा दूं। 1000 बार आपने जाकिरों से ये वाकया सुना है कि राइब आया था बारगाह मोहम्मदी में, बे औलाद हूँ मुझे औलाद चाहिए। रसूल ने कहा तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं, सुना है ना सबने। रोता हुआ बारगाह मोहम्मदी से चला। ये मेरे हाथ बंदे में जाकरी करने नहीं आती, मैं सिर्फ लफ्ज पहुंचाने आती हूँ, उसी में मायने छुपे होते हैं, उसी में मैं आपसे दाद मांगनी होती हूँ। जो लफ्जों के खरीदार बैठे हो मेरे लफ्ज आया ना करना। बारगाह मोहम्मदी से रोता हुआ चला, सामने से हसनैन करीमेन नूरे शरीफेन इमामेन नैयरे, बोलो बोलो जिन्हें बोलना आता है जिक्र में, जिनकी जबान जिक्र की अमानत है। सामने से हसनैन करीमेन नूरे शरीफेन इमामेन नैयरे आ रहे थे। हुसैन की राइब पे नजर पड़ी, हसन की तरफ देखी का भैया रोता हुआ आ रहा है, इसे हंसाना दो। हाय 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 हाय, अच्छा लगा मुझे आपका परफेक्ट वक्त में हाथ उठाए। भैया रोता हुआ आ रहा है, इसे हंसाना दो, इसे हंसाना दो, इसे हंसाना दो, इसे हंसाना दो। ना मैं थकी हूँ ना मैं भूली हूँ, आप नहीं भी बोले मैंने दाद जुमलों पे पढ़ी ली है, मेरा गुजारा हो जाएगा। भैया रोता हुआ रहा है, इसे हंसाना दो। हसन ने कहा जो तेरे जी में आता है वो कर, क्योंकि इस दुनिया में दो ही तो बेनियाज है, या वो बेनियाज है या तू बेनियाज। बोलो जो हुसैन के फजाइल पे बोल लेता है, खुशी भी मुझे सुनाएगी। भैया रोता वाला इसे हंसाना दूं, परेशान तो नहीं हुए ना। हुसैन हसन ने कहा जो तेरे जी में आता है वो कर, इस दुनिया में दो ही तो बेनियाज है, या वो बेनियाज है या तू बेनियाज। सतर सुनिएगा, सतर। हुसैन करीब आए, राहिब का हाथ पकड़ा, कहा वो क्यों रहा है? राहिब को नहीं पता था ये हुसैन है, 55 था मेरे मौला का, किताबों के जुमले पढ़ी हो जो जुमले किताबों में लिखे हैं। राहिब का हाथ पकड़ा, फरमाया रो क्यों रहा है? राहिब ने कहा बच्चे मेरे रास्ते से हट जाओ, बच्चे मेरे रास्ते से हट जाओ, बच्चे मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सारा मजमा चुप कर जाए, आप लोग सतर का लुत्फ लीजिएगा। बच्चे मेरे रास्ते से हट जाओ। हुसैन ने मुस्कुरा के कहा अगर तकदीर कोई रास्ते से हटा देगा रोएगा नहीं। क्या कह रहे, खुशी भी मुझे आपका जो हाथ उठा इस सतर पे, क्या कमाल की सतर थी, पता नहीं आपने लुत्फ क्यों नहीं लिया। हुसैन ने कहा अगर तकदीर कोई रास्ते से हटा देगा। सारे बोलो मिलके बोलो है देगा, फिर रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? कहता है क्या मतलब? हुसैन ने कहा पहचान, मैं हुसैन, ये मेरा भाई हसन, हम ज़हरा के बेटे हैं, हम अली के लाडले हैं, हम रसूल के नवासे हैं। रो क्यों रहे? उसने कहा आपके नाना की बारगाह में गया था, बे औलाद हूँ, औलाद मांगी, आपके नाना ने कहा तेरे मुकद्दर में नहीं, आपके नाना ने कहा तेरे मुकद्दर में नहीं, आपके नाना दया जी तवज्जो, आपके नाना ने कहा तेरे मुकद्दर में नहीं। हुसैन ने हाथ पकड़ के कहा चल मेरे साथ, जिसका पूरी दुनिया में कोई ना हो उसका हुसैन होता, जिसका पूरी दुनिया में कोई ना हो उसका हुसैन होता है। शहजादी इज्जत दे भाई, ये हाथ कभी किसी के मोहताज ना हो। जो हाथ जिक्र मौला में उठते फिर वहां किसी के आगे ऐसे नहीं होते। चल मेरे साथ, जिसका पूरी दुनिया में कोई ना हो
اس کا حسین ہوتا ہے. ہاتھ پکڑ کے بارگاہ محمدی میں سلام کیا. میں نے 6 مصروں کے لیے اتنی محنت کی ہے, بالکل سمیٹ لی میں نے گفتگو. سلام کیا, جواب ملا, نانا یہ شام سے آیا ہے, بے اولاد ہے, اولاد مانگنے آیا تھا, اپنے اولاد کیوں نہیں دی؟ رسول نے کہا مجبوری اس کے مقدر میں نہیں, اس کی تقدیر میں نہیں, اس کی لا پہ نہیں. رسول نے کہا لا پہ نہیں, رسول نے کہا لا پہ نہیں, رسول نے کہا لا پہ نہیں. مجھے نہیں پتا کہ اگلی صدر پہ داد آئے گی یا فتویٰ آئے گا. آج کل لوگ فتوے جیبوں میں لے کے پھر رہے ہیں. چلے صدر جانے اور مولا حسین جانے, عقیدہ تو نہیں بدل سکتی. رسول نے کہا حسین اس کی لا پہ نہیں. حسین نے مسکرا کے کہا نانا لا پہ لکھتا کون ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا چند بندے بولیں گے چند چپ کر جائیں گے. نانا لو پہ لکھتا کون ہے؟ فرمایا چاند تیری بات ٹھیک ہے مگر مقدر میں نہیں. جب بار بار رسول نے کہا نا نصیب میں نہیں, نصیب میں نہیں, نصیب میں نہیں, حسین نے دیکھے گا نانا نہیں 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 نہیں. پھر آپ بھی سن لیں, عدالت عظمیٰ سے بھی کہہ دیں, آپ بھی سن لیں, عدالت عظمیٰ سے بھی کہہ دیں. محمد نے کہا کیا کہہ دوں؟ حسین نے کہا اس کے کم آشنا گھر کی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا. جاگنا جاگنا جاگنا, مولا کا واسطہ تھوڑا جاگنا. اس ماہ سے لے کر آخری ماہ بہنے تک جو میری نظر پہ بیٹھی ہے, میں چھٹے مصرے کا تلنا نہیں پڑھوں گی. آپ چوتھے مصرے میں سارے نیچے سے پڑھو گے تل گیا, پھر میں بات آگے کروں گی, ورنہ یا علی علی میری تو حاضری ہو گئی. حسین نے کہا اس کے کم آشنا گھر کی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا. اس کے آنسو کا وعدہ نہیں ہے مجھے, اس کی قسمت جگانے پہ میں تل گیا. اس کے دل کا سفینہ ہے دریا نشی, اب کنارے لگانے پہ میں تل گیا. نانا اس کی تقریر میں ایک بیٹا نہیں 7 بیٹے دلانے پہ میں تل گیا. جی ہیں بے شک. قسمت جگانے پہ میں تل گیا. اس کے دل کا سفینہ ہے دریا نشی, اب کنارے لگانے پہ میں تل گیا. نانا اس کی تقدیر میں ایک بیٹا نہیں 7 بیٹے دلانے پہ. بس میں نے بالکل آپ کو عدل و فضل سمجھانا تھا. بس 5-10 منٹ کی اور گفتگو, اسی پہ آپ کو سلام. زندگی باقی رہی, ملاقاتیں باقی رہیں گی. اللہ کرے گا عدل, بھولے تو نہیں نا؟ اسی پہ آئیے, میں نے جہاں کو چھوڑا تھا 2 منٹ کا وقفہ آیا تھا. اللہ کرے گا عدل, سودا کریں گے فضل. کیونکہ وہ کیفیتوں میں تبدیل نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی عدل کرے گا تو کبھی فضل کرے گا. وہ عدل ہی کرے گا, فضل ان سے کروائے گا. جو بندہ ابھی تک نہیں بولا تو میں مجلس ختم کر رہی ہوں, مہربانی کرو. اللہ کرے گا عدل, فضل ان سے کروائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے دروازوں پہ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. یہ جو گھر بن گیا ہے میرے رب کا فضل ہے, عدل نہیں. عدل ہوتا تو ایک اینٹ بھی نہ لگتی. میں تو پڑھی لکھی باتیں کر رہی ہوں, پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہو. عدل ہوتا نا تو ایک اینٹ بھی نہ لگتی. چلیے اگلی صدر میں طیبہ باجی سے داد لے لوں گی, میں ان بہنوں سے داد لے لوں گی, میں یہ جوان بہنیں بیٹھی ہیں میں ان سے داد لوں گی. یہ نہ بھی بولے میں خود کو وعدہ کروں گی. صدر اتنی قیمتی ہے. ھذا من فضل ربی لکھ دو یا علی مدد لکھ دو, بات ہے کیا. جو نہیں بولا وہ کیوں نہیں بولا؟ اٹھاؤ ہاتھ سارے بولو. اللہ کرے عقیدے سلامت رہے. ھذا من فضل ربی لکھ دو یا علی مدد لکھ دو.
بات ایک ہی ہے. کریں گے فضل. میرے چوتھے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا اور آگے کہا تھا کہ مولا مقروض ہوں, رزق میں وسعت چاہیے. امام نے کہا تیرے مقدر میں رزق نہیں. روتا ہوا امام کی بارگاہ سے جانے لگا. امام نے کہا واپس پلٹ, واپس پلٹا. امام نے کہا میرے ہاتھ دھلوا. اب اس نے برتن میں پانی دیا, امام کے ہاتھوں پہ ڈالنے لگا. اسے نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اب اس نے جیسے ہی برتن میں پانی لے کے امام کے ہاتھوں پہ ڈالا, ہاتھوں پہ ڈالنے کی دیر تھی. امام نے کہا اب ذرا نیچے دیکھ. نیچے دیکھا تو پانی کے چیٹے نہیں تھے, زر, جواہر, سونا, چاندی, یاقوت, اتنا سارا زیور دیکھ کے کہتا ہے مولا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا تیرے لیے ہے. کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا تیرے مقدر میں رزق نہیں. فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل. کبھی کبھی ایسی مجلس سے بھی سن لینی چاہیے. فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل ہے. امیر المومنین کا دور حکومت تھا, امیر المومنین کا, اور کتابیں کہتی ہیں کہ چور چل کے آ گیا اور اس نے کہا مولا مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کیجیے. کتنا اچھا دور حکومت تھا, چور خود چل کے آ رہے تھے. چور چل کے آ گیا, مولا مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کیجیے. مولا نے جلاد کو حکم دیا, جلاد نے تلوار نکالی, انگلیاں کٹنا شروع ہوئی. کتابیں کہتی ہیں انگلیاں کٹ رہی تھی اور وہ امیر المومنین کا یوں چہرہ دیکھ رہا تھا. لوگوں نے کہا تیری انگلیاں کٹ رہی, تجھے تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہنے لگا میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس نے یوسف کو حسن دیا. میرے صدر کے تو قاتل نہ بنو نا. فرمایا میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس نے یوسف کو حسن بخشا تھا. مجھے کائے کا درد. انگلیاں کٹ گئی, بادشاہ حسین کی قسم ہے انگلیاں کٹ گئی, خون ٹپک رہا تھا. دوسرا ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے تیرا شکریہ, تو نے یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا, تو نے یہاں سزا دے کے وہاں کی شرمندگی سے بچا لیا. ترانے علی کے پڑھتا ہوا علی کی بارگاہ سے جانے لگا. علی نے اپنے روح پر سے واپس بولا, واپس پلٹا. امیر المومنین نے کہی روح. امیر المومنین تک سے نیچے اترے. مولا نے نیچے سے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی, اس کے ہاتھوں پہ رکھی, ہاتھ پھیرا, انگلیاں واپس آ گئی. دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے مولا دیوی تھی تو پھر کاٹی کیوں دی؟ فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل ہے.
یہ فضل. آواز میری کلیئر آ رہی ہے آپ تک؟ وہ عدل تھا یہ فضل ہے، وہ عدل تھا یہ فضل ہے، وہ عدل تھا یہ فضل ہے. نہ میں تھکی ہوں نہ میں بھولی ہوں. اب میں ایک ایک کا چہرہ دیکھوں گی کہ جس کی زبان لسان اللہ کے اختیار میں ہے وہ آدھی سطح میں بولتی یا نہیں بولتی. میں پہاڑ سے زیادہ وزنی سطح بڑھنے لگی ہوں. وہ عدل تھا یہ فضل ہے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا عدل ہے. ہمارا علی ولی اللہ پڑھنا اللہ کا فضل ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا عدل ہے. ہمارا علی ولی اللہ پڑھنا اللہ کا فضل ہے. اور ہم اس فضل پہ بڑے خوش ہیں، ہم اس فضل پہ بڑے مطمئن ہیں. اگلی سطح پڑھوں، اگلی سطح پڑھوں. 5 بندے بولو لیکن بولنا ضرور. پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں قیامت والے دن بخشش عدل سے نہیں ہونی. گیا تو یہی چھوڑ دوں. قیامت والے دن بخشش عدل سے نہیں ہونی. چند بندے پریشان ہوتے اس بارگاہ میں قرآن موجود ہے تو میری ہتھیلی پہ لا کے رکھو. میں قرآن سے ثابت کر دیتی ہوں. اماں قرآن میں اللہ نے کہا میں قیامت والے دن عدل کروں گا. عدل کا نام بنا تھا نبیوں کے بدل کام ہے. انہوں نے کہا اگر تم عدل کرے گا میرے جنت میں پہنچ جائے گا. ہمارے پاس ایسی کون سی عبادت ہے جو تیری نعمت کی وجہ میں توڑ سکے. خدا نے کہا مطمئن ہو کے آ جانا. اللہ کرے گا عدل تو نہیں ہے. اللہ کرے گا عدل 14 کریں گے فضل. محشر میں بخشش عدل سے نہیں ہوگی. خدا نے قرآن میں کہا میں قیامت والے دن عدل کروں گا. عدل کا نام آنا تھا نبیوں کے بدل کام ہے. انہوں نے کہا اگر تو عدل کرے گا پھر تیری جنت میں کون جائے گا. ہمارے پاس ایسی کون سی عبادت ہے جو تیری نعمت کے بدلے میں توڑ سکے. خدا نے کہا مطمئن ہو کے آ جانا ہوگا عدل کریں گے فضل. کیا کہہ رہے بھائی؟ مطمئن ہو کے آ جانا ہوگا عدل. کرسی پہ بیٹھے ہوں گے فضل. جو بندے پریشان بیٹھے میں صدر پڑھوں تو آپ کے چہروں پہ یوں ولایت والی مسکراہٹ چمک اٹھے اور میں اپنی بات سمیٹوں. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم تمہاری داد کے لیے غلط پڑھوں. جلالیوں والا بادشاہ مجھے معاف نہ کرے. قبر میں نکیرین کا آنا عدل ہے. سرانے علی کی کرسی لگنا فضل. قبر میں نکیرین کا آنا عدل ہے. سرانے علی کی کرسی لگنا فضل ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا فضل پہ بڑے خوش ہیں. ہم اس فضل پہ بڑے مطمئن ہیں. لہٰذا کوئی ہمارے عقیدوں کو نہ چھیڑے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بازار سے کوئی کالا کپڑا خریدتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پہ جا کے لگا دیتے ہیں اور نیچے بیٹھ کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سے کبھی ہمارا عقیدہ تو پوچھو. ہم عباس سے مطمئن ہو کے کیوں مانگ لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں خبر ہے عباس فضل نہیں، عباس ابل فضل ہے. بولو جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو آج کہو ہے غریب. عباس سے فضل نہیں. میں اس سے ہزار بڑا گناہ فضائل پڑھ لوں پڑھا پڑھتی مگر جب تک آنکھ میں تو آنسو نہیں ہوتے وہ تو راضی نہیں ہوتی نا جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے. تو میری ماں
آپ کی بیٹیاں آتی بھی قریب سے ہیں اور انہیں جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے. علی کی بیٹیاں آتی بھی دور سے ہیں. علی کی بیٹیاں آتی بھی دور سے ہیں، جاتی بھی دیر سے ہیں. اب اگر میں اگلی سطر پڑھوں تو آپ کی ہائے عرش پہ جا کے ٹکرائے. تمہاری بیٹیاں نہ زخمی ہوتی ہیں، نہ پیاسی ہوتی ہیں، نہ تھکی ہوئی ہوتی ہیں. علی کی بیٹیوں میں سے کسی کے سر سے خون بہ رہا ہوتا ہے، کسی کے کان پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی ہاتھوں کی کلائیوں سے خون بہ رہا. اگر اس کی تھوڑی آپ آواز بڑھا سکیں، اذان ختم ہو گئی، مہربانی کی جب تو میں مسائل پڑھ رہی ہوں میرے بھائی تھوڑی سی آواز اس کی بہتر کر دیجئے، میں 2 سطریں پڑھوں مسائل کی. اجرکم علی اللہ. کوشش کیجیے گا جنازے پہ آئے ہو، آپ کی چیخیں بلند ہو، آپ کی آوازیں بلند ہو، آپ کا ماتم بلند ہو. جنازے پہ خاموش بیٹھے بندے اچھے نہیں لگتے، جنازہ تمہاری چیخوں میں اچھا لگتا ہے. اما جنازہ گھر میں رکھا ہو نا، بندہ چیخیں مار کے نہیں روتا، جو چیخیں مار کے روتا ہے لوگوں کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یار یہ مرنے والے کی کیا لگتی ہے. روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوتا ہے. میں غیر سید ہوں، تم میں سے جتنی سید زادیاں بیٹھی ہو میں صرف تمہیں پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں. ہو سکے میرا پرسہ قبول کرنا. اور تمہارے گھر کا بڑا نقصان ہوا ہے، تمہارے گھر کا سب سے بڑا نقصان ہی یہی ہے تمہاری 18 سال کی بھی کمر جھکا کے چلتی ہے، تمہاری 4 سال کی بھی کمر. اجرکم علی اللہ، اجرکم یا زہرا. جو بندہ نہ رو سکے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین ضرور بولے. مسائل میں کوشش کیا کرو خالی نہ بیٹھا کرو. اجرکم علی اللہ. 2 اولاد حسین کربلا میں چھوڑ کے چلے گئے، ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ. میں اسی رنگ میں مسائل پڑھتی ہوں. جو گھر سے طے کر کے آیا وہ جنازے پہ جا رہا ہے، وہ بیوی کو پرسہ دے کے جائے گا. بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی. یہ سطر سمجھنے کے لیے تھی، اگلی ہائے کے لیے ہے. جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ ہائے. اب آیا نا ماتمی کا ہاتھ سینے پہ. یہ ہے نا مومن کے پاس اعزاز، یہ ہے عزادار کے پاس اعزاز. جی میں پھر سطر پڑھ دیتی ہوں. میں نے کہا جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا. جو ہر موڑ پہ کہتا تھا ماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے، وہ ہر بازار میں زندہ رہا. اور جو سرزانوں پہ رکھ کے پوچھا کرتی تھی یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، سجاد کبھی میں بھی اپنے گھر جاؤں گی، وہ شام کی تنگ کوٹری میں مر گئی. کوئی شیعہ یہ نہ سمجھے کہ سجاد کو لڑنے نہیں آتا تھا. عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد، قاضی سے زیادہ دلیر تھا سجاد. میں تمہارے رونے کے لیے قسم کھانے لگی، ولی اللہ کی قسم. قاضی سے زیادہ بہادر تھا سجاد، مجھے بی بی زہرا کی قسم. عباس سے زیادہ دلیر تھا سجاد. جو بندہ ابھی تک نہیں رو سکا میں تمہیں دلیل دے کے بتاؤں، اگر سجاد کی جگہ عباس ہوتے پہلے ہی چوک پہ مر جاتے. اما یہ صرف سجاد کے حوصلے تھے. مجھے لگا تھا تمہاری چیخیں بلند ہو جائے گی، مجھے اگلی سطر کھولنی نہیں پڑے گی. چند بندوں نے ہائی کیا، چند چھپ کر گیا میں سطر کھولوں. یہی وجہ تھی جب رہائی مل کے سجاد کربلا آیا نا، لاشوں سے بھری ہوئی تھی کربلا. سجاد نے یوں دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے. میں نے مجلس ختم ہوتی دیکھی، ان سطروں پہ اللہ کے رب کی سمجھ آئے. سجاد نے ایک بار کربلا کو دیکھا، کربلا کو دیکھ کے سجاد نے آواز دے کے کہا اکبر. سینے میں برچھی گانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے نیچے آنا پروان ہونا آسان ہے. چچا غازی فرات میں بازو کٹوانا آسان ہے. بابا حسین تیرا ضرب کھانا آسان ہے. ایک ایک لاش ہل گئی، آواز آئی نیزہ آسان، برچھی آسان، خنجر آسان، قوالی آسان. سجاد پھر مشکل
चीखें मार के रोता है, वो ज़ैनब की हसरत पूरी करता है। अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब जैसी माँ बगैर चादर के 9 घंटे शराबियों में खड़े करना मुश्किल है। एक बहन, जल्दी ना कीजिएगा, मैं जब कहूंगी आप तब बरामद कीजिएगा। मुझे मसाइब पढ़ने, मुझे खुद बड़ा इश्क है मसाइब से। मैंने शाम जाके बीवी की ज़मीन पे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मसाइब की खैरात मांगी थी। एक भाई, एक बहन, इत्मीनान से सुनिएगा। माएँ शायद इस जुमले को बेहतर समझेंगी। अम्मा, हर हुज्जत के साथ ना एक बहन जरूरी थी। पता नहीं यार आप समझे नहीं समझे, मैं तो पढ़ गई ना। हुसैन ने ज़ैनब का आसरा लिया, सजाद ने सकीना का लिया। भाइयों वाली बहनें बैठी हो, तुम जरूर। अम्मा, ज़ैनब हुसैन के बराबर की बहन थी। 28 रजब से लेके 10 मुहर्रम तक मुसलसल तसल्लियां देती रही, रो रो के कहती रही, तू का बेटा है, मैं ज़ारा की बेटी हूँ, ना घबरा, तू लाश उठा के लो, मैं खेमे रखूंगी। बराबर की बहन थी, बराबर की तसल्ली देती रही। बराबर की बहन की तसल्ली और होती है। कौन सजाद था? 4 साल की सकीना सजाद की हथकड़ियों पे हाथ डाल के कहती थी, तू चल, मैं तेरे पीछे आ रही। सजाद तू ना घबरा, सजाद तू ना घबरा, सजाद मैं तेरे पीछे आ रही हूँ। कोई सैयदादी बैठी है, जुमला माफ कर दीजिएगा। मैं कहे सैयदू, मुझे डर लगता है, आपका दिल बड़ा नाजुक होता है। मैं माफी मांग के सतर खोलने लगी, मुझे माफ करना। मैंने कयामत देखी है सतरों पे, यही वजह थी। बाजार में रोक के सजाद ने पूछा था, सकीना हर भाई बहन को तसल्ली देता है, तू हर मोड़ पे बहनों की मुझे तसल्ली क्यों देती है? वो बंदा आया ही नहीं जब हाय ना कहे, रो के कहती है, सजाद मैं मर गई, तू मेरा लाश उठा लेगा। ओए शाम में अगर तू मर गया, ओए लाश कौन उठाएगा? ओए कब्रें कौन बनाए? नहीं आता तुम्हें बात? या ज़हरा, बीबी आपका रोना कबूल करे, आका ज़ादी इस मातम को कबूल फरमाए। रो के कहती है, अगर मैं मर गई तू मेरा जनाजा उठा लेगा। सजाद अगर तू आएगा, सजाद में पहले ही बेकफन बाबा छोड़ के आई हूँ करबला। शहादत नहीं पढ़ूंगी मैं, ये मेरे हाथ बंधे हैं। मैं गैर सैयद हूँ, मुझे अपनी औकात का पता है। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगी। वो कोई सैयदजादी जो तुम्हें इस घर की सैयदजादियों के जनाजे सुनाए, वो कोई सैयदजादी जो तुम्हें इस घर की सैयदजादियों के कत्ल सुनाए। मैं सिर्फ तुम्हें दर्द सुना देती हूँ, मुझसे सिर्फ दर्द सुनिएगा। एक दर्द मुझसे अब्बास और सकीना का सुनो, एक दर्द जनाजे का, और इसी पे बात खत्म। अम्मा, जब रिहाई मिली है ना, रिहाई, सजाद 3 ऊंट लेके शाम के जिंदान के बाहर आए। जो सतर सुन लेते मसाइब के आशिक बैठा है। सजाद ने आगे कहा, अम्मा रिहाई मिल गई। बीवी रो के कहती है, सजाद कहाँ जाएंगे? अम्मा मदीना। रो के कहती है, पहले मुझे उसकी कब्र पे लेके चल जो सफरों में मेरे साथ रहती थी। सजाद कोई बेटा छोड़ के परदेश में नहीं जाता, मैं बेटी छोड़ के जा रही हूँ। सजाद मुझे सकीना की कब्र पे लेके चल। अब मुझे नहीं पता कौन तड़पेगा, कौन मातम करेगा। 3 नजर सकीना की कब्र पे पड़ी। सजाद ने रस्सियों को छेड़ा, सकीना की कब्र पे गिरे, दोनों हाथ बांध के कहा, सकीना आज भाई बन के नहीं, मां बन के तेरा शुक्रिया अदा करने आया हूं। सकीना तुझे अब सैयदों पे बड़े एहसान किए। सकीना तुझे पीने के लिए पानी मिलता था, तू खुद नहीं पीती थी, मेरी कड़ियों पे डाल के कहती थी
सर उठा ले। अम्मा मैं राजी, अम्मा मेरा बाबा राजी। सिर्फ 2 सतरें पढ़ूंगी, एक जुमला शहजादे का और इसी पे बात खत्म। शियो एक किताब आई मार्केट में, अरबी आलिम दीन ने किताब लिखी। किताब का नाम अरबी में भी बड़ा खूबसूरत था, उर्दू में भी बड़ा खूबसूरत था। किताब का नाम ही रोने के लिए काफी है। उन्होंने किताब का नाम रखा फातिमा से फातिमा तक। हाय, उस किताब में ना उन्होंने 2 फातिमाओं का जिक्र किया है, एक मोहम्मद की बेटी फातिमा, एक हुसैन की बेटी फातिमा। उन्होंने कहा नाम भी एक था, मुकद्दर भी एक था। पहला दर्द उन्होंने लिखा, मैं पहला दर्द पढ़ने लगी हूँ, तुम्हारी चीख मुझे बताएगी पहला दर्द पे कहाँ का सही आजादिया बैठी है। उन्होंने पहला दर्द लिखा, उन्होंने कहा वो भी बाप के बाद चुप नहीं हुई। क्या था इस सदर में आपकी चीख निकल आती। उन्होंने कहा वो भी बाप के बाद चुप नहीं हुई, ये भी बाप के बाद चुप नहीं हुई। अगला दर्द सुनिएगा, उन्होंने अगला दर्द लिखा, उसे भी बाप के बाद कोई रोने नहीं देता था, इसे भी बाप के बाद कोई रोने नहीं देता था। अब अगर तुम कलेजा संभालो, मुझे इजाजत दो तो मैं दोनों फातिमाओं के दर्द इकट्ठा सुनाऊं। उन्होंने कहा वो भी फातिमा थी, ये भी फातिमा, वो भी चुप नहीं हुई, ये भी चुप नहीं हुई, उसे भी कोई रोने नहीं देता था, इसे भी कोई रोने नहीं देता था। उन्होंने कहा वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये कानों पे हाथ रख के रोती थी। उन्होंने कहा उसे दरवाजे पे मारा था, इसे बाजारों में मारा। उन्होंने कहा लेकिन दोनों के मुकद्दर में एक फर्क आ गया, वो 18 साल की उम्र में बूढ़ी हुई, ये 4 साल की उम्र। बड़ा अमीर है वो बंदा जो हाय भी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा वो 18 साल की उम्र में ज़ईफ़ा हुई, ये 4 साल की उम्र में ज़ईफ़ा हुई। जो बंदा अभी तक हाय नहीं कर सका, मैं सदर खोलूं। उन्होंने कहा वो 18 साल में ज़ईफ़ा हुई, ये 4 साल में। अब मुझसे उठ के पूछो तो सही, तू इमाम हुसैन की ज़ाकिरा है, हमें बता तो सही वो 18 साल में बूढ़ी हुई, ये 4 साल में क्यों हुई। रख मेरे सर पे कुरान, जो 18 साल में बूढ़ी हुई ना, उसे सिर्फ एक ताज़ियाना लगा था और उसकी कमर झुक गई थी। और जो 4 साल में बूढ़ी हुई, और शिमर के हाथ में लोहे का ताज़ियाना, ये करबला से शाम था, सकीना को ताज़ियाने मारता। और बच्ची कमर पे हाथ रखे रो के कहती, सजाद मेरी कमर टूट गई, सजाद मैं बूढ़ी। हौसला हौसला हौसला, 2 दर्द रह गए, 2 दर्द रह गए, जिंदगी का पता कोई नहीं। मैं देख रही हूँ कुछ आके अभी खुश की अल्लाह करे वजू करे और तुम्हारे जनाजा और तुम्हारी चीखों तुम्हारे मातम में आए। पहला दर्द मैंने पढ़ा, वो भी फातिमा, ये भी फातिमा, वो भी चुप नहीं हुई, ये भी चुप नहीं हुई, उसे भी कोई रोने नहीं देता था, इसे भी कोई रोने नहीं देता था। अगला दर्द सुनिएगा, सारी रात बिस्तर पे रोने के लिए काफी होगा, तुम्हें समझ आ गया। अम्मा जो बड़ी फातिमा थी ना, बड़ी फातिमा मोहम्मद की बेटी, वो अपना दुख सुनाने के लिए चल के बाप के पास गई थी। सदर फिर सुनना था कि तुम अगली सदर में मातम करो। जो बड़ी फातिमा थी ना, वो अपना दुख सुनाने के लिए चल के बाप की कब्र पे गई थी। और ये जो छोटी फातिमा है ना, इसका दुख सुनने हुसैन खुद चल के आया। मैं तो पढ़ गई, मुझे जो पढ़ना था, इससे बड़ा भी कोई मसाइब होता है। जो बंदा नहीं समझा वो क्यों नहीं समझा। यार शाम का जिंदान था, हुसैन का कटा हुआ सर था, हुसैन के सर ने परवाज की, हुसैन का सर जिंदान में दाखिल हुआ, बाप का सर लिया, यूं सीने पे रख के रो के कहती है, बाबा वक्त का पहिया तो देख कैसे पलटा, कभी मैं तेरे सीने पे सोती थी। और बाबा आज तू सो जा, और बाबा आंखें तो खोलना, बाबा देख मैं बूढ़ी हो गई। बाबा नहीं आता तुम्हें माता, या ज़हरा, बीबी तुम्हारी आवाजों पे रहम नाजिल करे। बाबा जरा देख तो सही ना, बाबा मैं बूढ़ी हो गई। अब मुझसे पूछो हुसैन से आंखें खोली, हाँ खोली। मैं बैठ जाइए, मैंने भी मसाइब खत्म नहीं किया, बैठ जाइए। हुसैन ने आंखें खोली, हाँ खोली। किताब भी कहती है हुसैन ने यूं आंखें खोल के सकीना को देखा, देख के पहला सवाल किया, शाम के जिंदान में जलजला आ गया। तैयो बाची गवाही मेरे बाप फातिमा में ये जुमला पढ़ा था, फातिमा तो ज़हरा इमाम बारगाह में ताबूत में कयामत आ गई थी। हुसैन ने पहला सवाल किया, हुसैन ने कहा सकीना कानों का लहू अभी तक जारी है, क्या करोगे उन हाथों का जो
سکینہ کے مسائل پہ بھی سینے چہرے پہ نہیں آتا. سکینہ ابھی تک لہو جاری ہے. سکینہ تیرے کانوں کا لہو بند نہیں ہوا. رو کے کہتی ہے نہیں بابا کنڈیاں بند تھی ظالم نے ایسے کھینچے بابا میری کانوں کی رگیں پھٹ گئی. آج رکم اللہ آج رکم رکیے گا میں نے 2 دس پڑھنے رکیے گا. بابا کنڈیاں بند تھی بابا ظالم نے ایسے کھینچے بابا میرے کانوں کی رگیں پھٹ گئی. حسین نے دوسرا سوال کیا. حسین نے کہا سکینہ جن کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے ان پہ ماتم واجب ہے. حسین نے کہا سکینہ تجھے کس نے مارا ہے؟ سکینہ تیرے رخسار جو نیلے پیلے ہیں سکینہ تجھے کس نے مارا ہے؟ جب حسین نے کہا نا سکینہ تجھے کس نے مارا ہے کاش میں مر جاتی میں یہ جملہ نہ پڑھتی. باپ کا سر ہاتھوں پہ لیا چپنے زانوں پہ رکھ کے پھٹے ہوئے گھٹنے سے باپ کے چہرے کا لہو صاف کر کے رو کے کہتی ہے بابا تیری بے گناہ شہادت کی قسم ہے وہ جو سر پہ لگاتے ہوئے جس نے تجھے داڑھی سے پکڑ کے ایک تماچا مارا اس نے مجھے بڑا مارا. اس نے مجھے ہر موڑ پہ مارا. ہاتھ میری زلفوں میں ڈالتا دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا آپ بلا پاس کو آپ بلا غازی. یا زہرا بابا جس نے تجھے داڑھی سے پکڑ کے ایک تماچا مارا تھا نا بابا اس نے مجھے بڑا مارا. حسین نے دوسرا سوال کر کے آنکھیں بند کی. سکینہ نے باپ کی آنکھیں بند رکھی. رو کے کہا بابا آنکھیں کھول. نانا بابا آنکھیں کھول. بابا 2 تک تو نے پوچھی میں نے جواب دیے اب ایک تک بیٹی نے بھی سن. حسین نے آنکھیں کھول کے کہا سکینہ سنا. سجاد مولا کہتے میں مر جاتا سکینہ کا درد نہ سنتا. رو کے کہتی ہے بابا اکبر کی جوانی کی قسم ہے آنکھیں کھول کے مجھے دے میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. بابا مجھے تیری آنکھ سے نظر نہیں آتا. میں نے جس سطر کے لیے محنت کی تھی وہ سطر سنا. سکینہ نے کہا بابا میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. حسین نے کہا سکینہ وہ کیسے؟ رو کے کہتی تماچا لگا تھا. حسین نے کہا سکینہ تماچے تو تجھے ہر بازار میں لگے اس آنکھ کا نور کیسے ختم ہوا؟ کچھ نہیں لگتا وہ بیوی کا جو جملے پہ ہائی بھی نہیں کرتا. رو کے کہتی ایک ظالم نے تماچا مارا تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی اور بابا انگوٹھی میری آنکھ میں جا لگی. بابا میری آنکھوں کا نور. حسین کی آواز آئی سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں. سجاد نے کہا انا للہ. ایک سطر شہزادے کی سنو. آپ تیاری کرو بس میں کہوں گی اب جنازہ لائیے. ایک سطر پوری شہادت نہیں کوئی تفصیلی نہیں صرف ایک سطر. مختار کے پاس جب حرملا آیا نا جھولا ہے بہن کو بھائی کی غربت کا پرسہ دینا. ایک سطر پڑھوں گی. مختار کے پاس جب حرملا آیا نا اور مختار نے حرملا سے پوچھا حرملا بتا تو نے کربلا میں کون سے ظلم کیے؟ حرملا نے کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے جنہوں نے 3 ماؤں کے جگروں کو چھنی کیا. میں 3 نہیں میں صرف 1 تیر پڑھوں گی. مختار نے پورا تیر سنایا. حرملا نے پورا تیر سنایا. مختار نے طرف کے کہو بے غیرت حیا کر جوانوں سے لڑتے ہیں. تو نے حسین کا 6 مہینے کا مار ڈالا. تو نے نواب کا دودھ پیتا بچہ مار ڈالا. مختار کہتا ہے حرملا کہتا ہے مختار تو مر جائے گا اگر میں نے بتا دیا میں نے کتنے زور کا تیر مارا. میں جا رہی ہوں ماتم کرو نہ کرو تمہاری مرضی. مختار کہتا ہے پتا یہ کتا کہتا ہے میں نے اتنی زور کا تیر مارا عسکر تیر میں پھنس کے لٹکتا رہا. حسین کا عسکر لے آؤ جنازہ. حسین کا بیٹا وہ تیر میں پھنس کے لٹکتا رہا. وہ بچہ الٹا ہو گیا. باپ کی آواز آئے وہ کوئی میرا عسکر بچاؤ وہ کوئی میرا بچہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.